فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. ہماری طرف سے ہدایتیں آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مشقت میں نہیں پڑے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں اندھا اٹھے گا. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کی ضرورت الگ ہے، زندگی کا مقصد الگ ہے. زندگی کی ضرورت تو کھانا پینا، کپڑا، مکان، شادی، یہ ضرورت کے الگ، یہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہے، ضرورت تھوڑی، اور تھوڑے سے ہی پوری ہو جاتی ہے. آدمی 100 میٹر کپڑا نہیں پہنتا، چاہے اس کے کپڑے کی بڑی دکان ہو، جب بھی وہ 100 میٹر کپڑے پہنے گا وہ 2-4 میٹر میں اس کا بن جائے گا، اتنا ہی وہ پہنے گا. وہ 100 کلو نہیں کھائے گا، چاہے کتنا بڑا تاجر ہو اناج کا، وہ تھوڑا ہی کھائے گا. یہ بھی بتایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع تھوڑا ہے، اس کو یاد رکھو. اس کا نفع تھوڑا، لاکھوں روپیوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو حفاظت کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا، کمائے گا، حفاظت کرے گا، پھر مرے گا تو چھوڑ کے مر جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمی کا بچہ یہ کہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال ہے، میرا مال ہے. فرمایا اس کا کچھ نہیں، جو کھا لیا ختم کر لیا وہ اس کا ہو گیا، پہن لیا پرانا کر لیا وہ اس کا ہو گیا، یا پھر اللہ کے نام کام پر لگا دیا وہ اس کا ہو گیا. بس باقی وہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ہے. اس لیے جتنی دنیا بڑھے گی اتنے ٹینشن اور پریشانیاں بڑھے گی، چین نہیں ہوگا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہشوں کا پورا ہونا خواہشوں کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگا، بلکہ خواہشوں کو توڑنے سے خواہشیں پوری ہوگی. جیسے روزہ دار خواہش چھوڑ دیتا ہے تو خواہشوں کے بہت سے سامان رمضان میں ہوتے ہیں، کھاؤ پیو، کتنی نعمتیں آتی ہیں، لوگ کتنوں کو کھلاتے بھی ہیں. خواہش توڑنے سے خواہشیں پوری ہوتی ہے، خواہشوں کے پیچھے پڑنے سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہم خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے ہماری خواہشیں پوری نہیں، محنتی تھک جاتے ہیں، ہو جائیں وہیں کہ وہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہمارا اصلی کام ہے. یاد رکھ کیا ہے اصلی کام، یعنی دنیا میں بھی یہ کام ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا. باقی جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ عارضی ہے، ٹائم پروائڈ کو کہتے ہیں. جتنی بھی چیزیں، حاکم کی حکومت عارضی ہے، اگر وہ پاس ہو گیا تو 5 سال رہے گا اپنے عہدے پر، پھر وہ بھی زندہ رہے تو مر گیا تو اس سے بھی کم ہو جائے گا. ایسے ہر نعمت عارضی ہے، تھوڑی دیر کی، زندگی ہو، مال ہو، نعمتیں ہو، کوئی بھی چیز ہو عارضی ہے. آپ کے کپڑے عارضی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اترتے ہیں، بدلتے ہیں، پھر موت آئے گی تو بالکل اتر جائیں گے. دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی بنایا ہے، دائمی نہیں بنایا. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی کہ کبھی نہیں ہوگا. زمیندار کی زمین، مالدار کی مالداری، عہدیدار کی عہدیداری، کوئی چیز، خوبصورت کی خوبصورتی، کوئی چیز نہیں، عارضی ہے تھوڑی دیر. لیکن دین اور ایمان، یہ دین ایمان عارضی نہیں ہے، دین ایمان ہمیشہ کے لیے ہے. یہ اس کے ساتھ جائے گا، دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. کیوں بھائی؟ سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ایسا سنو کہ دوسرے کو سنا سکو، تاکہ دوسرے کو بات پہنچا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں. یہ مطلب ہے ایسا سنو. تعلیم بھی ایسی سنو کہ اپنے گھر والوں کو تعلیم سنا سکو کہ آج مسجد میں یہ حدیث سنی، تو جہالت دور ہوگی، نہیں تو نہیں دور ہوگی. کہ آج مسجد کی تعلیم میں یہ حدیث سنی، بھی بچوں کو بتاؤ جا کے. ایسا سنو، سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بھی ایسا سنو کہ جا کے کسی کو بتا سکو کہ یہ بات اس لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہوگی تبلیغ. اس لیے سننے کی ذمہ داری. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر، کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی. بہت بھیانک جگہ ہے، لوگ جانتے نہیں. حالانکہ ہر ایک کو اپنی قبر سے معاملہ پڑے گا، یہ طے ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ فرمایا کہ اس زمین سے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی میں سے تم کو قیامت میں نکالیں. یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں بدلے گا. یہ فیصلہ ہے، زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ تم کو زمین میں لوٹاویں گے، پھر تم کو زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالیں. جب مردے کو دفناتے ہیں تو وہ آیت پڑھتے ہیں مٹی ڈالتے ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ. تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی میں دوبارہ نکالیں گے. یہ فیصلہ ہے اللہ، یہ نہیں بدلے گا. سب کے ساتھ، ملک کا صدر ہو، ملک کا حاکم ہو، کچھ بھی ہو، کروڑ پتی ہو، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اس کو مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ اس کو لے جائیں گے، پھر اس کو نکالیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک، بہت بھیانک جگہ ہے، اس لیے اس کی تیاری کرو. پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا پھر دوزخ کا ایک گھڑا بنے گا، کھڈا. آج کا انسان ایک ایسی دور میں جی رہا ہے جہاں ہر طرف خواہشات ہی خواہشات ہیں. ایک چیز ملتی ہے تو دوسرے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، دوسری ملتی ہے تو تیسرے کی خواہش جنم لیتی ہے، اور پھر
پوری زندگی انسان اسی دور میں گزارتا رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر خواہش کے پیچھے بھاگنے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے؟ کیا تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا زیادہ حاصل کر لینے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگنے سے خواہشیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اور بڑھتی چلے جاتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کھانا چاہیے، گھر چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ مسئلہ خواہش کا ہونا نہیں ہے، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب خواہشات انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، جب ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے بجائے نفس کی خواہش کے مطابق ہونے لگے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز محدود ہے، ہر نعمت عارضی ہے، ہر خوشی چند دن کی ہے۔ جو انسان دنیا سے پوری تسلی اور تمام خواہشوں کی تکمیل چاہتا ہے وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، کیونکہ مکمل سکون صرف جنت میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نفس کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیو اتنی پیاس بڑھتی ہے۔ دوسرا مل جائے تو بڑا گھر چاہیے۔ آج اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو دوسرا چاہیے، دوسرا مل جائے تو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی مل جائے تو اور مہنگی گاڑی چاہیے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگنا سکون کا رستہ نہیں۔ اصل سکون کہاں ہے؟ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج لوگ سکون کو پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، شہرت میں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سکون اللہ کے ذکر اور اللہ سے تعلق میں ہے۔ مومن اور دنیا پرست انسان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ دنیا پرست انسان ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے، مومن ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ کی رضا مقصد بن جائے تو زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کے اسباب کم تھے، لیکن دلوں میں سکون بہت تھا۔ کیونکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی، ان کا مقصد اللہ کی خوشی تھی، ان کا یقین آخرت پر تھا، اس لیے وہ کام میں بھی مطمئن رہتے تھے اور کم مال میں بھی مطمئن رہتے تھے۔ آج سوشل میڈیا اور دنیا کی چمک دمک نے لوگوں کی خواہشات کو زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر انسان اپنی زندگی سے ناراض رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے میرے پاس کم ہے یا میں پیچھے رہ گیا ہوں، جبکہ ہر شخص کو اللہ نے الگ امتحان اور الگ نعمتیں دی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسلام ہمیں قناعت سکھاتا ہے، بلکہ اس کا قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دیجیے، بلکہ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر دل سے راضی رہنا۔ جو شخص قناعت سیکھ لیتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کم ہی کیوں نہ ہو، اور جو قناعت نہیں کرتا وہ غریب رہتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا مال ہو۔ خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں؟ نمبر 1، آخرت کو یاد رکھیں۔ جب آخرت کی یاد رہتی ہے تو دنیا چھوٹی لگتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کریں، ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ نمبر 3، قناعت اختیار کریں، جو ملا اس پر شکر کرو۔ نمبر 4، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا۔ نمبر 5، دعا کرنا، اللہ سے دل کی اصلاح اور نفس کے کنٹرول کی دعا کرنا۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہے یا خواہشات کے لیے؟ کیا میں ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرتا رہتا ہوں؟ کیا مجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ہے؟ کیا میرا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے؟ کیا مجھے اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، ہر خواہش پوری ہو جانا کامیابی نہیں ہے، اللہ کی رضا مل جانا اصلی کامیابی ہے۔ دنیا کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی، آج ایک پوری ہوگی، کل دوسری پیدا ہو جائے گی۔
لیکن جو بندہ اللہ کو پا لیتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواہشوں کے پیچھے مت بھاگیں، اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ جسے اللہ مل جائے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور جو صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اس کی منزل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی بیجا محبت سے محفوظ فرما، ہمیں قناعت اور شکر کی دولت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔